اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجر فرجہم۔ خالق کائنات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے، ساری کائنات کے دعوے داران ایمان کو خطاب کر کے رب العالمین تین حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے۔ جنوں کاموں کا حکم دیا وہ یہ بترتیب یہ ہیں: اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، پہلا حکم۔ لیکن تعمیل ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر شے سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر نہیں ڈرتے تو خدا سے نہیں ڈرتے۔ جب کوئی روسیائی کا کام کرنا چاہیں، گناہ کا کام کرنا چاہیں تو بچوں سے بھی چھپ کے کرتے ہیں، بڑوں سے بھی چھپ کر کرتے ہیں، دوستوں دشمنوں سے نظریں بچا کے کرتے ہیں، لیکن خالق اکبر کے روبرو کرتے ہیں۔ لہذا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ترجمے سے باہر نکل جاؤں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب تم کوئی گناہ کا کام کرنے لگو تو تم دروازہ بند کرتے ہو، کواڑ بند کرتے ہو۔ جب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تب اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس وقت یہ سوچ لیا کرو کہ تمہارا اپنے معبود کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر تم یہ سمجھ کے گناہ کرتے ہو کہ جہاں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا بھی نہیں دیکھ رہا، تو تم نے خدا کو جاہل سمجھا۔ جو خدا کو جاہل سمجھے وہ کیسا مسلمان ہے؟ اور اگر یہ سوچ کے گناہ کرتے ہو اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا پر ہمارا خالق مالک دیکھ رہا ہے، تو تم نے اللہ کو ایک بچے سے بھی زیادہ حقیر سمجھا کہ بچوں سے چھپ کے گناہ کرو اور خالق اکبر کے روبرو کرو۔ آدمی یہی تصور کر لے تو خلوت جلوت پھر انشاءاللہ ایک ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک موت کی آغوش میں نہ جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ، اور پھر اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں تفرقہ سازی اختلاف بازی نہ کرو، اپنی صفوں میں انتشار نہ پیدا کرو، بلکہ متحد ہو کے رہو۔ اور جس کام سے روکا وہ یہ ہے کہ لا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہ کرو اور آپس میں افتراق نہ کرو، انتشار نہ پھیلاؤ، بلکہ متحد ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجر فرجہم۔ سلسلہ کلام چل رہا تھا کہ حقیقت اسلام کیا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا سابقہ مجالس میں کہ اگر پیغمبر اکرم کے بعد اس دروازے پہ حاضری دی جائے جو دروازہ پیغمبر ہمیں دکھا کے گئے تھے، ان ہستیوں سے پوچھا جائے جن کا دامن اپنی امت کے ہاتھوں میں تھما کے گئے تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا دوسرا نام ہے۔ پہلا جزو اسلام کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہو،
دوسرا یہ کہ عمل اور عبادت صحیح ہو، تیسرا یہ کہ انسان کے ساتھ تعلقات اور معاملات صحیح ہوں، اور چوتھا جز یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ صحیح ہو، اور پانچواں جزو اسلام یہ ہے کہ آدمی کی روزی صحیح ہو، روٹی صحیح کمائے اور صحیح معنوں میں کھائے۔ یہ پانچ چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو دین اسلام کا ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحمد اللہ، جو حضرات پہلے دن سے تشریف لا رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اسلامی عقائد کیا ہیں، توحید کیا ہے، عدالت کیا ہے، نبوت و رسالت کیا ہے، امامت و ولایت کیا ہے، اور عقیدہ قیامت کیا ہے۔ ان امور پر، ان چیزوں پر تفصیل کے ساتھ بقدر ضرورت تبصرہ کیا جا چکا ہے، اور پرسوں سے سلسلہ دوسرے جو تیسرے جز کے بارے میں جاری تھا، تو کل کی مجلس میں تفصیل کے ساتھ عبادت کا اسلام میں مقام کیا ہے، اہمیت کیا ہے، عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہو چکی۔ اب میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ معاملات کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، کئی روایات میں یہ ملتا ہے کہ معصومین نے فرمایا لا یعرف المرء بکثرت الصوم والصلاۃ ولا یعرف المؤمن بکثرت بطول سجود و رکوعہ۔ کسی آدمی کی آدمیت، کسی انسان کی انسانیت، کسی مومن کا ایمان اگر جانچنا چاہو تو صرف اسے نمازوں کو نہ دیکھو کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، رکوع کتنے لمبے ادا کرتا ہے، اور سجدے کتنے کرتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت سمجھ کے یہ کام کرے، تو ہو سکتا ہے عادت سمجھ کے کرے۔ بچپن میں جس کام کی عادت پڑ جائے وہ زندگی بھر آدمی جب تک پوری کوشش نہ کرے، عادت دم جو ہے آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہاں تک بعض مقولوں میں ہے اذا سمعتم جبلا زال عن مکانہ فصدقوہ، جب سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس تصدیق کر لینا، مان لینا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہوگا۔ لیکن جب یہ سنو کہ زالان جبلت ہی، آدمی نے اپنی عادت بدل دی ہے، یہ تسلیم نہ کرنا۔ پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹلنا آسان ہے، تو آدمی کو اپنی بری یا اچھی عادت کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا کیا پتہ کہ یہ لمبے سجدے جو کر رہا ہے، یہ لمبے سجود اپنا رکوع کر رہا ہے، وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یا عادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ لہذا آدمی کی آدمیت کا پتہ اور اس کے انسان کے انسانیت کا پتہ نماز سے نہیں چلتا، روزہ رکھنے سے نہیں چلتا۔ کیا معلوم کہ عبادت سمجھ کے ادا کر رہا ہے یا عادت سمجھ کے؟ تو مولا پھر کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اس کا جائزہ لینا ہو تو بل یعرف المرء بالمعاملات، بہمی تعلقات سے پتہ چلتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، بہمی معاملات سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا بڑا مومن ہے۔ فرمایا اگر اس کو جانچنا چاہو تو دیکھو جب وہ گفتگو کرتا ہے تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، پھر دیکھو جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا کرتا ہے یا وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، پھر یہ دیکھو اگر اس کے پاس امانت رکھ جائے تو امانت کو ادا کرتا ہے یا امانت کو خرد برد کر جاتا ہے۔ کتنی دیرین باتیں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مومن اور مومن کا ایمان
مسلمان کا اسلام شریف کی شرافت، نجیب کی نجابت جانچنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے فرمایا جب کوئی گفتگو کرو تو یہ نہ دیکھو تمہارا مخاطب مومن ہے یا بے ایمان، کافر ہے یا مسلمان، تم اپنی شرافت پر نگاہ کرو کہ جھوٹ بولنا مومن کا کام نہیں ہے، کیونکہ خالق کائنات پوری کائنات کے مومنوں کو صادقین سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیتا ہے، اور وہاں جہاں مومنوں کو صادقین کا دامن پکڑنے کا حکم دیتا ہے وہاں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھی کرتا ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا اس لیے جب کوئی بیان کرو تو یہ مت دیکھو کہ تمہارا مخاطب کون ہے، کافر ہے یا مسلمان، مومن ہے یا بے ایمان، بلکہ یہ دیکھو تمہارے اسلام و ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ جب کسی سے وعدہ کرو یہ نہ دیکھو کہ وعدہ کسی مومن سے کیا یا بے ایمان سے، کسی مسلمان سے کیا یا کسی کافر سے، اچھے آدمی سے کیا یا کسی بدمعاش سے، وعدہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لو کہ یہ وعدہ نبھا سکو گے یا نہیں، لیکن جب وعدہ کر لو تو پھر وعدے کی وفا کرنا پڑے گی جس سے بھی وعدہ کیا جائے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ خالق کائنات فرماتے جب وعدہ کرو تو وعدے کی وفا کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن جہاں اور چیزوں کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا، خصوصی طور پر وعدے کے بارے میں بات پرس کی جائے گی کہ تم نے جو فلانے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا۔ لہذا وعدے کی وفا دیکھو۔ قرآن مجید میں ایک نبی کا ذکر ہے، اذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اے میرا حبیب قرآن پاک میں جناب اسماعیل کا ذکر پڑھو جو سچا وعدے کا سچا تھا اور میرا نبی بھی تھا، رسول بھی تھا۔ معصوم فرماتے ہیں اس اسماعیل سے مراد جناب اسماعیل ذبیح اللہ مراد نہیں، بلکہ ایک اور نبی تھے جن کا نام تھا اسماعیل۔ انہوں نے ایک بندے سے وعدہ کیا کہ فلانے ٹائم پر میں بھی فلانی جگہ پہنچ جاؤں گا، تم بھی وہاں آپ پہنچ جانا۔ حضرت اسماعیل اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہنچ گئے تو دوسرے آدمی کو اپنا وعدہ ہی بھول گیا، اس نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ جناب وہاں انتظار کر رہے ہیں، اب آتا ہے تو اب آتا ہے، دن گزر گیا، رات کا انتظار کہ اب آتا ہے تو اب آتا ہے۔ فرمایا پورا سال ایک اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب سال گزر گیا اتفاقاً وہ آدمی وہاں سے گزرا تو جناب اسماعیل نے اس کا شکوہ کیا کہ تو نے فلانے وقت فلانی جگہ حاضر ہونے کا وعدہ کیا تھا، مجھے تو انتظار کرتے کرتے سال گزر گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے خدا کی قسم یاد ہی نہیں رہا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ تو لہذا وعدے کی وفا واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الانسان حر ما لم یعد۔ معصوم فرماتے ہیں ہر بندہ آزاد ہے، پر اس وقت تک جب تک کسی سے وعدہ نہ کر لے، یا وعدہ کر لے پھر آزادی ختم ہو جاتی ہے اور غلامی کا طوق گردن میں پڑ جاتا ہے۔ کسی آدمی نے، یہ طلوع اسلام میں واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی نے عدالت میں کوئی دعویٰ کیا، عدالت نے گواہ مانگے کہ تم اپنے 2 گواہ پیش کرو کہ تم شریف آدمی اور سچے آدمی ہو۔ اس نے چنانچہ 2 آدمی عدالت میں پیش کیے۔ عدالت نے ان لوگوں سے پوچھا، ان آدمیوں سے کہ تم اس کو جانتے ہو کہ شریف آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس کو جانتے ہیں، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ عدالت کا دوسرا سوال،
تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر اکٹھا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تم کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، بدین دین کی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ کوئی شراکتی کاروبار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ عدالت نے کہا معلوم ہوتا ہے تم نے اس کو مسجد میں ٹھونگے لگاتے دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس لیے کہتے ہو بڑا شریف آدمی ہے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ بات تو یہی ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ نماز بڑے ٹائم پہ پڑھتا ہے تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ کہنے لگے تمہاری گواہی منظور نہیں، میں گواہی اس کی قبول کروں گا جس نے اس کے ساتھ کبھی اکٹھا سفر کیا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زوار یہاں سے جاتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے، حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں، بڑا پیار ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں نہ سلام ہوتا ہے نہ کلام۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر جی، کیونکہ آدمی کی اصلیت جو ہے وہ سفر میں ظاہر ہوتی ہے یا معاملہ کرنے سے، کوئی لین دین کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے، یا شراکتی کاروبار کیا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ دیانتدار ہے یا مکار و غدار ہے۔ یعرف المرء بالمعاملات، آدمی کی آدمیت کا پتہ معاملات سے چلتا ہے، صرف عبادت کرنے سے نہیں چلتا۔ لہذا معصوم نے فرمایا پھر کوئی امانت رکھ جائے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جیسے میں مومن اور بے ایمان برابر ہیں، کافر و مسلمان برابر ہیں۔ جب کوئی امانت رکھ جائے، کافر رکھ جائے، مسلمان رکھ جائے، کوئی بے ایمان رکھ جائے، کوئی صاحب ایمان رکھ جائے، امانت کا ادا کرنا واجب ہے۔ حضرت امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد علیہ افضل التحیت و تسلیم فرماتے ہیں، یہ روایت وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے کہ اگر شمر ابن جلجوشن ملعون وہ کند خنجر میرے پاس بطور امانت رکھ جائے جس کے ساتھ اس نے میرے والد بزرگوار سید الشہداء کو شہید کیا تھا، میں وہ کند خنجر بھی واپس کروں گا، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا آل محمد کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، وہ بھی امانتیں حسنین کے نانے کے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ شب ہجرت یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات چلے گئے اور حیدر قرار کو اپنے بستر پہ سلا پہ گئے تھے۔ یہ مشہور واقعہ ہے مولا امیر کی جان ساری کا، جس پر خالق اکبر نے بھی فرشتوں کی بازم میں فخر کیا تھا کہ او میرے فرشتوں دیکھو، میں نے محمد و علی کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، آج کس طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر جان قربان کر رہا ہے۔ تو ان کو چھوڑ جانے کا مقصد اس کے سوا کوئی نہیں تھا کہ پیغمبر راتوں رات نکل رہے تھے اور ان کے پاس عالم جہالت، عالم کفر و شرک کی امانتیں پڑی تھیں۔ مولا نے، پیغمبر اکرم نے وصیت کی تھی، یا علی اس وقت تک مدینہ نہ چھوڑنا جب تک لوگوں کی امانتیں واپس نہ کر لینا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اہل و عیال کو ساتھ لے آنا، کیونکہ پیغمبر کی نظر میں حیدر قرار سے بڑھ کر کوئی امین نہیں تھا۔ تو لہذا پتہ چلا کہ مومن کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ایک مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ امانت رکھنے والا کافر ہے یا مسلمان،
مومن ہے یا بے ایمان، بلکہ اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے میرے اسلام و ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ایک آدمی نے آپ پر اعتماد کیا، اس نے گواہ مقرر نہیں کیے، دن کی روشنی میں اس نے امانت نہیں رکھی، لوگوں سے نظریں بچا کر رات کے سمے میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں آپ کر لاکھوں روپے آپ کے پاس رکھ دیے، اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، تو اسلام کہتا ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگاؤ۔ وہ جب کہے دن کو مطالبہ کرے یا رات کو کرے، جس وقت کرے امانت کو واپس لوٹا دو۔ ثم رد الامانات الی اہلھا۔ خالق اکبر اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس امانت کو صحیح سلامت واپس لوٹاؤ۔ اگر خرد برد کرو گے مال موذی بدست غازی، گواہ تو ہے کوئی نہیں کہ ہے بے ایمان کا مال، ہضم کر جاؤ تو ڈکار بھی نہ لو، اور تو نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اگر امانت میں خیانت کرو گے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی نظر مقدس میں مسلمان کہلانے کا حقدار کون ہے، جناب نے فرمایا میری نظر نبوت میں المسلم من سالم المسلمون من یدہ و لسانہ، میری نظر نبوت میں، میری نگاہ رسالت میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جو زبان پر بھی کنٹرول کرے اور اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرے، اور اس طرح کنٹرول کرے کہ زبان سے کوئی ایسا ایک جملہ بھی باہر نہ نکالے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو، اور ہاتھ کو کبھی اس طرح حرکت نہ دے جس سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچتی ہو۔ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں کے شر سے امت مسلمہ محفوظ نہیں ہے، پیغمبر اکرم کی نگاہ معلیٰ میں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ چونکہ اسلام امن سے ہے، آشتی سے ہے، محبت سے ہے، پیار سے ہے، رواداری سے ہے، بردباری سے ہے، لہذا جو بندہ ان صفات کا حامل نہیں وہ مسلمان کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ لہذا جو بولے تو پتھر پولے، ماشاءاللہ فلانا کافر تے، فلانا ملحد تے، فلانا بے ایمان تے، فلانا زانی تے، فلانا ربابی تے، فلانا کبابی تے، فلانا شرابی، جو زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، ہاتھ کو جب حرکت دے، غصہ چڑھ جائے تو ڈنڈا ہے تو ڈنڈا مارے، اگر نہیں ڈنڈا تو پھر مکہ مارے، اگر چاقو مل جائے تو اس دو مخالف کے پیٹ میں گھونپ دے، اگر چھری مل جائے تو اس کے گلے پہ پھیر دے، بندوق مل جائے تو فائر کھول دے، بچوں کو یتیم بنائے، عورتوں کو بیوہ بنائے، دوستوں کو دوستوں سے جدا کرے، وہ جنگل کا بھیڑیا ہو سکتا ہے، وہ درندہ ہو سکتا ہے، معاف رکھنا کاٹنے والا کتا تو ہو سکتا ہے، محمد عربی کا کلمہ گو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف۔ اور جب صادق آل محمد سے علیہ السلام کسی نے پوچھا مولا مومن کی تعریف کیا ہے، ہم تو سارے اپنی زبانی کہتے ہیں میں مومن، دوسرا کہتا ہے میں تو سے بڑا مومن، تیسرا کہتا ہے میں تم دونوں سے بڑا مومن۔ آپ کی نظر امامت میں مومن کہلانے کا حقدار کون ہے؟ فرمایا المومن من ائتمنہ الناس علی اموالہم
وَعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَعَلَىٰ أَعْرَاضِهِمْ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا ہم آل محمد اس بندہ خدا کو مومن سمجھتے ہیں کہ جس کو لوگ اپنے مال کا امین سمجھیں، اپنی جان کا امین سمجھیں اور اپنی عزت اور ناموس کا امین سمجھیں۔ لوگ سفر میں جا رہے ہوں، اس زمانے بینکاری کا سلسلہ تو نہیں تھا، وہ بطور امانت بھی کسی کے پاس رکھ جاتے تھے۔ فرمایا وہ اپنے علاقے میں نظر دوڑائیں، سوائے تمہارے غلامان آل محمد کو ان کو کوئی امین نظر نہ آئے۔ ان کے پاس جوان بیٹیاں ہوں، جوان بہنیں اور جوان بیویاں ہوں، کہ مرد کاروبار کے سلسلے میں یا کسی مجبوری کی وجہ سے باہر سفر پہ جانا چاہیں تو مومن وہ ہے کہ جس کے پاس مخالف بھی اپنی عزت و ناموس چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے واپس آنے تک ہماری بیٹیوں، ہماری بیویوں، ہماری بہنوں کے ان کے ماشاءاللہ عصمت کی حفاظت کرنا۔ اور جو مال چھوڑ جائیں، مال بھی اس کے پاس، اپنے بچے چھوڑ جائیں تو اس کے پاس، جب تک لوگ کسی بندے کو اپنے مال کا، اپنی جان کا، عزت و ناموس کا امین نہ سمجھیں، اس وقت تک وہ بندہ ہماری نظر امامت میں مومن کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ یا علی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کی نظر امامت میں انسانی معاملات کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے کا نام اسلام نہیں، وہ بھی جزو اسلام ہے، واجب ہے، بہت بڑی اوجب ہے، لیکن جب تک انسانی معاملات میں آدمی کھڑا نہ ہو اس وقت تک سچا سچا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ آج میں چاہوں گا کہ اخلاق پر بھی گفتگو ہو جائے، چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو ابھی اجزاء ایمان باقی ہیں، اس لیے میں عرض کروں گا اس اخلاق وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے، خاتم الانبیاء نے، سید الرسل والمرسلین والنبیین نے اعلان فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ خالق اکبر نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں تمام اچھے اخلاق کی عمارت کو مکمل کر دوں۔ پیغمبر اسلام کے دور میں دو چیزیں مکمل ہوئی ہیں، دو محل مکمل ہوئے ہیں، ایک اسلام کا محل، دوسرا اخلاق کا محل۔ حضرت آدم آئے اور دونوں مکانوں کی پہلی اینٹ لگا کے چلے گئے، سنگ بنیاد رکھ کے، اسلام کا بھی اور علم الاخلاق کا بھی۔ ہر نبی آتا رہا، دو چار اینٹیں لگاتا رہا، حتیٰ کہ ایک کم 1,24,000 نبی آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے، لیکن پھر بھی نہ اسلام کی عمارت مکمل ہو سکی، نہ اخلاق عالیہ کی عمارت مکمل ہو سکی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کاتبان قضاء و قدر نے یہ سعادت حسنین کے نانے کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ یہ سعادت خالق اکبر نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں مقدر کر دی تھی۔ پیغمبر اسلام آئے، اسلام کی عمارت بھی مکمل ہو گئی، اخلاق عالیہ کی عمارت بھی مکمل ہو گئی، لیکن دل چاہتا ہے کہ اسلام کا مکمل ہوا تو اس اخلاق کا مکمل ہوا۔ تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ پیغمبر اسلام تشریف لائے،
20 سال کی 23 برس کی بات ہے، کوئی معمولی نہیں کہ 2-4 منٹ میں ختم کروں، خلاصے کا خلاصہ عرض کرنا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام آئے، دعوت ذوالعشیرہ کے اہتمام فرمایا، اپنی نبوت صادقہ کا اعلان فرمایا، خوش قسمت لوگوں نے تائید فرمائی، باقی لوگ مذاق اڑا کے چلے گئے۔ پہلے دن یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو خدا ایک ہے نجات پا جاؤ گے۔ 360 جھوٹے ہیں تو ایک خدا سچا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے مر گئے وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ اس دور میں کلمہ توحید پڑھنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا۔ پھر رفتہ رفتہ فرمایا دوسرا جز بھی پڑھو، اے محمد الرسول اللہ، لوگوں نے پڑھا۔ پھر کبھی نماز واجب ہوئی، لوگوں نے پڑھی، کبھی زکوٰۃ واجب ہوئی، لوگوں نے ادا کی، کبھی خمس کا حکم آیا، لوگوں نے ادا کیا، کبھی حج کا حکم آیا، لوگوں نے حج ادا کی۔ الغرض 23 برس میں احکام اسلامی آتے رہے، پیغمبر بیان فرماتے رہے، لوگ مسلمان عمل کرتے رہے، لیکن دین اسلام مکمل نہ ہوا۔ دین اسلام، پورا عالم اسلام گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، تفاسیر قرآن گواہ ہیں، پیغمبر اکرم کا فرمان گواہ ہے، بزرگوں کا کلام گواہ ہے۔ جب پیغمبر 10 ہجری میں زندگی کی آخری حج سے فارغ ہوتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں، مقام خم غدیر پہ پہنچتے ہیں تو خالق اکبر وحی کی ڈوری لاتا ہے، یا ایھا الرسول، او میرا پیغام پہنچانے والا۔ آئی نہ تاہا ہے، نہ یا ایھا المزمل ہے، نہ یا ایھا المدثر ہے۔ اے کملی میں لپٹا ہوا نبی، اے میرا چادر اوڑھنے والا نبی، اے میرا پاک و پاکیزہ نبی، نہ یہ ہے کہ یاسین او میرا سید و سردار نبی۔ آج روکھے پھیکے لفظوں میں پیغمبر کے عہدے کا نام لیا گیا، او میرا رسول، او میرا پیغام رسان، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ بات لوگوں تک پہنچا دے جو آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یاد رکھنا آج کا پیغام اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے، اگر آپ نے اس کو عملی جامہ نہ پہنایا، عمل کر کے نہ دکھایا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے 23 برس کی طویل و عریض مدت میں میری رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ یا اب جشن غدیر نہیں پڑھنا، یہ صرف ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کروں گا کہ پیغمبر اکرم کو جب یہ تاکید حکم ملتا ہے تو یہ پیغمبر رحل اقامت ڈال دیتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد مجمع عام تک، کچھ آگے نکل گئے تھے، کوئی پیچھے رہ گئے تھے، کوئی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے رحل اقامت ڈالا، سواری بٹھائی، فرمایا جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو ان کے آنے کا انتظار فرماؤ۔ جب آگے والے پیچھے آ گئے تھے، پیچھے والے پہنچ گئے، جناب نے فرمایا ممبر بناؤ۔ یہ ممبر بنایا گیا میرے لیے تو بڑی مشکلات کا سامنا کر کے محرم سے پہلے کسی کاریگر کو کہا گیا، اس نے بنایا، پھر انہوں نے پیمنٹ کی۔ آپ جنگل میں منگل ہے، وہاں سے ممبر کہاں سے آئے، کرسی کہاں سے آئے؟ لہٰذا لوگوں نے کیا کیا، اونٹوں کے پلانے جوڑے، کوئی پتھر اکٹھے کیے، انوکھا ممبر بنایا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم اس پر تشریف لے جاتے ہیں، فصیح و بلیغ خطبہ دیتے ہیں، اسلام کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، لوگ ان کی تائید کرتے ہیں، پھر اپنی سرداری کا اقرار کراتے ہیں۔ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ہمارے مال میں، ہمارے جان میں ہم سے بھی زیادہ حق کے تصرف عطا کر دیا ہے۔ آپ ہمارے مال و جان کے
حاکم و سردار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تب فرماتے ہیں یا علی ادنو منی، یا علی میرے قریب آؤ، یا علی حیدر کراب قریب آتے ہیں پر بالکل قریب نہیں آتے، پاس ادب نبوت سے قدم رک جاتے ہیں، چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں اور قریب آؤ۔ آپ پیغمبر منبر پر ہیں، علی پہلو میں کھڑے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یکا یک پیغمبر نے ہاتھ نیچے بڑھایا اور علی ولی کے بازو میں وہ پکڑ کے اوپر اٹھایا، پیچھے نبی آگے علی۔ 1,00,000 سے زائد مجمع عام کو دکھا کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر مجھے اپنا مولا و آقا مانتے ہو تو تمہارا یہ اقرار قبول نہیں ہوگا جب تک میرے بعد حیدر کرار کو سردار نہیں مانو گے۔ یا علی، بس میرے دوستو عزیزو بزرگو، ادھر پیغمبر اکرم نے علی کی ولی عہدی کا اعلان فرمایا، ادھر خالق نے اکبر نے وحی کی ڈوری ہلائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کلمے میں داخل ہوا علی ولی اللہ، یا علی، یا علی۔ پہلے کلمہ صرف توحید کا کلمہ تھا، پھر رسالت شامل ہوئی اور غدیر خم کے اعلان کے بعد علی ولی اللہ ایمانی کلمے کا جز قرار پایا۔ تو بہرحال میرے دوستو عزیزو، اس وقت تک اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہوئی جب تک حیدر کرار کی خلافت، امامت، وراثت، وصایت کا پیغمبر نے اعلان نہیں کیا۔ اب تک دین پہنچایا تھا، آج کے بعد قیامت تک اسلام کی بقا کا بھی اب انتظام ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا اب دین مکمل ہو گیا۔ اور اخلاق کا مکمل ہوئے۔ پیغمبر اکرم نبوت سے پہلے 40 برس تک کافر بھی مانتے تھے آپ امین ہیں، مشرک بھی مانتے تھے آپ صادق القول ہیں، اپنے پرائے سارے متفق تھے کہ عبداللہ اور آمنہ کے لال جیسا کوئی کائنات میں شریف نہیں۔ ادھر دعوی نبوت فرمایا، توحید پروردگار کا اعلان کیا، ان کے جھوٹوں خداؤں کی نفی کی، تو پھر ساری صفتیں لوگوں کی نظر میں عیب بن گئیں۔ اب وہ نہ صادق مانتے ہیں نہ امین مانتے ہیں، بلکہ گالیاں دے رہے ہیں، پیغمبر پر تہمتیں لگا رہے ہیں۔ میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو کافر کہتے تھے، کیونکہ میں یہ بھی بے ادبی جانتا ہوں۔ لہذا انہوں نے ساری جہان کی تہمتیں لگائیں، ساری کائنات کی گالیاں جو ان کو آتی تھیں وہ ساری پیغمبر کو دیں، پیغمبر کو جو اذیت پہنچا سکتے تھے وہ پہنچائی۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی گھر کا کوڑا کڑ کر جو پیغمبر کے سر اقدس پہ پھیلا پڑا پھینکا، کبھی آپ کے دندان مبارک شہید کیے، کبھی اہل بیت کو اذیت پہنچائی، کبھی صحابہ کرام کو ذبح کیا۔ آخر ظالم ظلم کر کر کے تھک جاتے ہیں، پر حسنین کا نانا پھر بھی کہتے رب اہد قومی انہم لا یعلمون، اے میرا پروردگار میری قوم کو ہدایت کر دے، یہ بیچارے جانتے جو نہیں میں کون ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہذا دین اسلام بھی مکمل ہو گیا اور اخلاق عالیہ والی عمارت بھی مکمل ہو گئی۔ اس لیے خالق فرماتا ہے میرا حبیب
تو انکا علی خلق عظیم، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ تیرے خلق عظیم کا نتیجہ یہ ہے کہ منکر آتے ہیں تیرے اخلاق عالیہ دیکھ کر کلمہ اسلام پڑھ کے واپس جاتے ہیں، دشمن آتے ہیں دوست اور جانثار بن کے واپس جاتے ہیں، قاتل کے ارادہ سے آتے ہیں خود جانثار بن کر واپس جاتے ہیں، بے ایمان آتے ہیں مومن بن کے جاتے ہیں۔ لو کنت فظا غلیظ القلب، میرا حبیب اگر تو بدخلق ہوتا تو کوئی بندہ تیرے ارد گرد نہ آتا، سارے اپنے بھی چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن دن بدن اسلام پھیل رہا ہے تو تیرے اخلاقی عالیہ کا نتیجہ ہے۔ لہذا پیغمبر ہیں اکرم تو خلق عظیم کے مالک تھے، برائی کے بدلے اچھائی کرنا سب سے بڑا خلق ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تاریخ میں ایک عورت واقعہ ملتا ہے، وہ پیغمبر اکرم کے راستے پہ کانٹے بچھاتی تھی، گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے پیغمبر اکرم کے سر پہ پھینکتی تھی۔ ایک دن پیغمبر جب گزرے نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد نبی میں، دیکھا راستہ صاف ہے، کانٹا بھی کوئی نہیں، کہ وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت بھی کوئی نہیں۔ جناب نے ساتھیوں سے پوچھا وہ عورت کدھر گئی جو ہماری خدمت کیا کرتی تھی؟ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا جی وہ بستر بیماری پہ لیٹی ہوئے تھے، حالت بڑی غیر ہے۔ جناب نے فرمایا وقت ابھی وسیع ہے، نماز بعد میں پڑھیں گے، چلو جا کر اس کی مزاج پرسی کریں۔ ہمارے خلق کے پیغمبر اکرم اس کے گھر داخل ہونے لگے، اس نے دیکھا کہ پیغمبر بھی آ رہے ہیں، ساتھ صحابہ کی فوج بھی ہے، وہیں سے چلائی چیخی، پھوکا پھیکا نام لے کے پیغمبر کا کہا آپ نے دیکھا میں بیمار ہو گئی ہوں تو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہو، پہلے کیوں نہ لیا؟ جناب نے بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا میں تو سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آ رہا، میں تو تیری مزاج پرسی کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کوئی میرے لئے کار اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کوئی میرے لئے کار خدمت ہو تو بتاؤ۔ جب پیغمبر اکرم کا یہ خلق عظیم دیکھا تو کہنے لگی جناب میری ساری بیماریاں دور ہو گئی ہیں، آپ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیں۔ پیغمبر اکرم نے خلق عظیم کے مالک نے اس کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اس کو کلمہ اسلام پڑھایا، پھر مسجد میں تشریف لے گئے، نماز خدا ادا فرمائی۔ ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اطلاع ملی وہ تازہ مسلمان ہونے والی عورت کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ کافرہ عورت تھی لیکن آج رحمت للعالمین اس کے دفن و کفن تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے۔ پیغمبر نے یوں اسلام پھیلایا ہے، اور حیدر کرار نے کس طرح پھیلایا؟ ہزاروں واقعات میں سے چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا۔ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، میں نے کئی دفعہ ان کی مجلس میں شرکت کی، وہ یہ واقعہ بیان کرتے تھے بڑا مزہ لے لے کر۔ آپ اور میرے قائد محترم اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مولا ایک جنگ میں جہاد فرما رہے تھے، بڑے ایک مرد اپنا بہت بڑے کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ جب اس نے وار کیا مولا نے بیکار کیا، جب مولا کے وار کی نوبت آنے والی تھی اس نے دیکھا کہ اب علی کی ضربت سے مجھے کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک خیال پیدا ہوا، سنتا ہوں کہ علی بڑے سخی ہیں، علی سائل کا بڑا ہوا ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ اس نے فوراً کہہ دیا یا علی ہاتھ سیفک، مولا اپنی تلوار تو مجھے دے دیں۔ مولا نے فوراً وہ فضا میں نکلی ہوئی تلوار
چمکنے والی تلوار، اس کا کام کرنے والی تلوار۔ مولا نے فوراً اس کی طرف پھینک دی۔ اس کے پاس اپنی تلوار بھی تھی، مولا والی تلوار بھی جب اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی، دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں پکڑ کے کہتے یا علی، اب آپ کو میری 2 تلواروں سے کون بچائے گا؟ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا وہ بچائے گا جس کے قبضے قدرت میں میری اور تیری جان ہے۔ یا علی، اب اس کو کافر کو یقین ہو گیا کہ یہ ڈرنے والا جوان نہیں۔ اس کے بعد اب سوال و جواب شروع ہوتا ہے۔ یا علی جی، آپ کو یہ علم تھا کہ میں آپ کا دشمن ہوں؟ مولا نے فرمایا بالکل یقین تھا کہ تو میرا جانی دشمن ہے۔ پھر عرض کیا آپ کو یہ بھی یقین تھا میں آپ کو شہید کرنے کے لیے میدان مقابلہ میں آیا ہوں؟ فرمایا یہ بھی مجھے یقین تھا کہ تو میرے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ 2-3 باتیں اور بھی کی، مولا نے سب کا جواب اس بات میں دیا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تو میرا دشمن ہے، یہ بھی پتا تھا تو مجھے شہید کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بھی میں جانتا تو میرے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب سارے اقرار کر چکے تو وہ کافر کہتے یا علی پھر سمجھ نہیں آتی، آپ نے اپنے جانی دشمن کو اپنی تلوار دینا اور آپ نے نہتھا ہونا کیسے گوارا کیا؟ یا علی، مولا فرماتے ہیں ساری باتوں کا یقین تھا، پر تو نے ہاتھ جو پھیلایا تھا کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو، میں اپنی شہادت قبول کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کر سکتا ہوں، میں ہر مصیبت خندہ پیشانی سے سہ سکتا ہوں، لیکن سائل کے بڑے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹانا گوارا نہیں کر سکتا۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کافر نے دونوں تلواریں پھینک دیں اور کہا یا علی مجھے کلمہ اسلام پڑھاؤ۔ مفتی صاحب قبلہ یہاں کہا کرتے تھے یا علی تیری حکمت عملی پر کائنات قربان، ایسا کام کیا کہ کافر بچ گیا تے کفر کٹ گیا۔ جو پہلے کافر تھا وہ مسلمان بن کے بچ گیا کہ نہیں؟ کافر بچ گیا تو اس کا کفر کٹ گیا۔ یہ ہیں مولا علی، جن کی ساری زندگی گواہ ہے کہ مولا نے کبھی کسی سائل کے بڑے ہوئے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹایا تھا۔ ایک دفعہ واپس کوئی مزدوری کے 4 پیسے کما کے آ رہے تھے، دنیا کو کسب حلال کا سبق پڑھا رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی مل گیا، کہنے لگے مولا تیسرا دن ہے میرے بچے بھوکے ہیں۔ مولا نے جو کوئی 4 پیسے کمائے تھے سارے اس کے حوالے کر دیے تے خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ ساتھی ساتھ تھا، اس نے کہا مولا آپ کے گھر بھی تو فاقہ تھا۔ مولا نے فرمایا میرے گھر ہے دوسرا دن، اس نے کہا تھا اس کو ہے تیسرا دن۔ تیسرے دن والا فاقہ زدہ آدمی خالی رہتا تھے، میرے 2 دن والے بچے کھاتے، یہ علی کی غیرت گوارا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میرے دوستو کس کس بات کا اپنا ذکر کیا جائے؟ آل محمد کے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے جبر سے پھیلا۔ اسلام کا تر امتیاز ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے میں اگر جبراً مسلمان بنانا چاہتا تو ساری کائنات مومن بن جاتی، تمہیں پوری زمین روئے زمین پر ایک کافر بھی نظر نہ آتا۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافر زیادہ ہیں، بے ایمان زیادہ ہیں، مومن تھوڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں اپنی مرضی سے ایمان لے آئیں، اپنی مرضی سے کفر اختیار کریں، میں جبر کرنے کا روادار نہیں۔ اور پیغمبر اکرم جو بڑے حریص تھے، رات دن محنت کرتے کہ لوگ مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں۔ اللہ نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ میرا حبیب جتنا حرص کرنا ہے کر لو، جتنی جد و جہد کرنی ہے کر لو، جتنی قد و کاوش کرنی ہے کر لو۔ فما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، میں خدا ہو کر تمہیں بتاتا ہوں جتنی محنت کرنی ہے کر لو، اکثر بندے پھر بھی بے ایمان رہیں گے، یہ مومن نہیں بنیں گے۔ لہذا ایک اور جگہ فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، میرا حبیب تم لوگوں پر جبر کر کے مسلمان بنانا چاہتے ہو؟ نہیں، میں جبر کا قائل نہیں۔ ان علیک الا البلاغ، کلمہ حق پہنچانا تیرا کام ہے، زبردستی منوانا تیرا کام نہیں۔ تو پتہ چل اللہ اکبر، ٹھیک ہے یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسلام بھی جبر، خدا رحمان بھی جبر نہیں کرتا، نبی آخر الزمان بھی جبر نہیں کرتے، حیدر کرار بھی جبر نہیں کرتے، ائمہ اطہار بھی جبر نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہمارا کام ہے نبی و امام بھیج کر لوگوں کو راستہ دکھانا۔ اب جس کا جی چاہے وہ مومن بن کے جنت میں جائے، اور جس کا جی چاہے وہ کافر و بے ایمان بن کے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ میں کسی پر جبر کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وما ربک یرید ظلما للعباد، میں اللہ کسی بندے پر جبر کرنے کا، زبردستی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا 5 بج گئے ہیں کہ دین اسلام جبر سے نہیں پھیلا، ڈنڈے سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اگر اسلام پھیلا ہے، پھولا ہے، پروان چڑھا ہے تو محمد و آل محمد کے اخلاق عالیہ کی برکت سے پڑا ہے۔ لہذا اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اس لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا۔ جتنے بندے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں بڑا مومن، دوسرے کہتے ہیں ہم بڑے مومن، پیغمبر نے فیصلہ کر دیا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے۔ اور پھر اخلاق کی بھی قسمیں ہیں، دشمنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، دوستوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، تے خاص طور پر بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ اور بھی مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے شریفوں کو، شاید آپ بھی اس کی زد میں آ جائیں کہ بعد میں تو گھی کے کھڑے نظر آتے ہیں، کوئی گالی بھی دے دے تو ہم مسکرا کے ٹال جاتے ہیں، لیکن سارا غصہ اگر گھر میں بچوں پر اور بیویوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ آپ آتے ہیں گھر میں، باہر سے حالات خراب ہوتے ہیں، کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی سے مار کٹائی ہو گئی، ساری وہاں تو وقت گزر گیا، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ماتھے پہ مچڑ ہوتا ہے، آنکھیں لال پیلی ہوتی ہیں، تے قہر آلود نگاہ دے کر بچے بیچارے چارپائیوں کے نیچے گھس جاتے ہیں، تے بیوی ورد کرتے ہیں یا اللہ جلد جلال تو اس بلا نو ٹال تو۔ سارا غصہ اگر گھر بیوی بچوں پہ جھاڑتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں سارے مومنوں سے اچھا مومن وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور فرمایا میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔
وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو بعض بدخلقوں کا ذکر بھی سناتا تھے، بعض اخلاق عالیہ والوں کا بھی سناتا، جس سے ایمان تازے ہو جاتے۔ لیکن 5 بج گئے ہیں کہ 5 والی کشتی چھوڑنے کو ہے، تو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میں چاہوں گا آپ بھی سوار ہو جاؤں تو آپ کو بھی سوار کراتا جاؤں، اتنا کافی ہے۔ آج کیا پروگرام ہے؟ شہادت کون سی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ۔